اسٹریس اور انزائٹی. ہم میں سے کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جس کو پریشانیاں لاحق نہ ہوتی ہوں، جس کا دل پریشان نہ ہوتا ہو. ہمارا دل غموں سے، الجھنوں سے، پریشانیوں سے کبھی بوجھل ہو جاتا ہے. ہمارا دماغ پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے، دل میں بے چینیاں محسوس ہوتی ہیں. پھر اس وقت انسان اپنے آپ کو کمزور محسوس کرنے لگتا ہے اور پھر مایوس ہو جاتا ہے. لیکن دوستو، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو کبھی مایوس نہیں چھوڑتا، بلکہ ہر موڑ پر صحیح رہنمائی کرتا ہے، صحیح گائیڈ لائن پیش کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے. جب آپ بے چین ہوں، جب آپ کا دل بوجھل ہو، آپ کشمکش کا شکار ہوں، تو اس وقت بے چین ہونے کے بجائے، مایوس ہونے کے بجائے اور یہ سوچ کر کہ ہم الجھنوں میں پھنسے ہوئے ہیں تو لہٰذا اس سے نجات کا ذریعہ یہی ہے کہ ہم اس دنیا میں رہنا چھوڑ دیں. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حل ہمیں عطا فرماتے ہیں. اس کا سولوشن ہے ہمارے پاس. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، verily in the remembrance of Allah do hearts find peace. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ٹوٹ رہے ہوں، غموں میں الجھے ہوئے ہوں، پریشانیوں کا شکار ہوں تو مایوس نہ ہوئیے، بلکہ اس وقت صرف اور صرف اپنے آپ کو ایک اللہ کی طرف رجوع کیجیے، ایک اللہ کی طرف اپنے آپ کو لوٹائیے اور اللہ سے کہیے کہ اللہ میری پریشانیوں کو دور فرما. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ لوگوں کے دلوں میں جو قرار اور سکون آ سکتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر ہی میں مل سکتا ہے. یعنی دلوں کو جو قرار اور سکون مل سکتا ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے مل سکتا ہے. And Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, dua is the weapon of the believers. کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ٹوٹ رہے ہوں، جب آپ کا دل بوجھل ہو رہا ہو، ریسٹ لیس ہو رہے ہوں، بے چینیوں کا شکار ہو رہے ہوں، تو اس وقت پریشان ہونے کے بجائے اللہ سے مانگیے. یہ دعا مومن کے لیے ہتھیار ہے. یعنی جب آپ بے چین ہوتے ہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے مسائل کا حل مانگیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیے کہ اس کا سولوشن کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیجیے اپنے کام کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل فرما دیں گے. دوستو یاد رکھیے، پریشانیاں کب آتی ہیں، الجھن اور مصیبتیں کب بڑھتی ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے، جب انسان تمام چیزوں کو اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش کرتا ہے تو اس وقت اسٹریس بڑھتا ہے، انزائٹی بڑھتی ہے. جب انسان مستقبل کے بارے میں سوچ کر اپنے مستقبل کو فتح کرنا چاہتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ مستقبل میں، فیوچر میں ہم فلاں کام کریں گے، فلاں کام کریں گے، جس کی وجہ سے اس کا اسٹریس اور انزائٹی بڑھ جاتی ہے. تو اس لیے مستقبل کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں بہت زیادہ سوچنے کے بجائے کام پر دھیان دیجیے. اور پریشانیوں کا حل یہ ہے کہ ہم کام پر بھی فوکس کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بھی اپنے ذہن کو متوجہ رکھیں، تاکہ ہم جب کسی پریشانی کا شکار ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا حل مانگیں. بیکاز ایوری پرابلم ہیز سولوشن، کہ ہر پرابلم کا حل ہے. تو اس لیے میرے دوستو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ پریشانیوں کا سامنا ہو آپ کو تو آپ بالکل بھی مایوس نہ ہوں. ڈونٹ بی اپسیٹ، آپ ڈونٹ وری، پریشان نہ ہوں، بلکہ اپنے آپ کو مضبوط رکھیے، حوصلہ مند رکھیے. بی بریو، بہادر بنیے. پریشانیوں سے لڑنا سیکھیے، اس کا حل نکالیے، سولوشن نکالیے. گھبرائیے نہیں، پریشانیوں سے بھاگیے نہیں. پریشانیوں سے بھاگنا پریشانیوں کا حل نہیں ہے.
اس لیے میرے دوستو پریشان ہونے کے بجائے اپنے آپ کو مضبوط کیجیے، اپنے آپ کو تیار کیجیے اور میدان میں نکلیے اور خوب جگر کے ساتھ، دل کے ساتھ، شوق کے ساتھ کام کیجیے اور لوگوں کی پریشانیوں، لوگوں کے طعنے اور لوگوں کی بدزبانیوں پر توجہ نہ دیجیے، بلکہ اللہ سے لو لگائیے، اپنے کام کو بھی کیجیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو بھی یاد رکھیے۔ یقیناً اللہ کے ذکر میں سکون ہے، اللہ کے ذکر میں قرار ہے، اللہ کے ذکر میں بھی آسانیاں ہیں۔ اس لیے میرے دوستو اللہ کا ذکر کرتے رہیے، بے فکر رہیے اور اپنے کاموں کو خوب کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔